ایک اور جو میں نے کہا تھا کہ آخر میں پیش کروں، 2/170 2/170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وہی پہلے جو آیت آئی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے، الفاظ بھی قرآن نے اتباع کے کہے ہیں، اتباع کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی کتاب کے پیچھے چلو، اس راستے کے اوپر چلو جو اس نے متعین کیا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا الیہ آباءنا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ما انزل اللہ کی طرف ہم نہیں آئیں گے، ہم تو اسی راستے پر چلتے جائیں گے جو ہم نے اپنے اسلاف سے پایا ہے، اسی راستے پہ چلتے جائیں گے۔ آواز قرآن کا جواب، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ کھڑے ہو کے اس کو نہیں پرکھیں گے کہ وہ اسلاف کا راستہ جو ہے وہ واقعی خدا کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہے یا کم از کم عقل و فکر کے ہی مطابق ہے۔ کیا بات، تقلید تو اندھا کر دیتی ہے انسان، یعنی ایک تو یہ چیز ہے نا کہ وہ خدا کی رہنمائی کتاب اللہ جو ہے اس کی کوئی سند، اس کی کوئی دلیل ہو، یہ بھی نہیں ضرورت، اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم عقل و فکر کی بنا پہ بات کرو، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کہا تمہیں بتائیں یہ جو ان کا مسلک، ان کا مشرب یہ ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ قرآن مثالوں سے بات واضح کرتا ہے، ویسے تو عربی کے زبان میں بھی یہ بات بڑی عام تھی ان کے ہاں، لیکن مثال اور تشبیہ سے تو جس طرح بات واضح ہوتی ہے، نکھر کے سامنے چیز آ جاتی ہے۔ کیا مثال ہے؟ پہلے تو یہ لفظ تقلید جو ہے، خود عربی زبان میں یہ لفظ ہے جو قاف لام دال جہاں سے قلادہ ہے، یہ گائے بھینس بکری کے گلے میں جو رسی ڈالی جاتی ہے یا کوئی توق ہلکا ڈال دیا جاتا ہے، جس رسی سے پھر پکڑ کے اسے جدھر جی چاہے آپ لیے چلے جائیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا، یہ اسی مادے سے تقلید کا لفظ ہے جسے بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے۔ مقلد یعنی گلے میں وہ رسی ڈالے، تقلید۔ قرآن کی مثال ملاحظہ فرمائے، اس نے اسی تقلید سے یہ چیز لئی ہے۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کہتا ہے یہ چلنے والے جو ہیں، یوں سمجھیے بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ اور ان کے پیچھے ایک چرواہا، یہ تو سمن بکمن انجن ہیں ہی، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، چرواہے کی کیا کیفیت ہے کہ اس نے وہ جو یہ ریوڑ چرانے والا لڑکا ہوتا ہے، اس نے اپنے باپ سے کچھ آوازیں سیکھی ہوئی ہیں بلا الفاظ کے، آپ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے قرآن، کچھ آوازیں سیکھ رکھی ہیں، کیا مثال ہے بلا الفاظ کے، اور کچھ الفاظ سیکھ رکھے ہیں بغیر مطلب کے، بغیر مفہوم کے، بغیر معنی کے۔ اس کے علم کی اور راستے پہ چلانے کی مبلغ علم جسے آپ کہیں اس کا تو یہ ہے، آوازیں نکالتا ہے جو لفظ ہی نہیں ہے، لفظ بولتا ہے جس کے معنی ہی کچھ نہیں ہوتے، یا ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں، اس کی یہ صورت۔ اور یہ جو مویشی ہیں، بھیڑ بکری ہیں، یہ ان آوازوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے۔
دونوں کے متعلق کہا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، بہرے، گنگے، اندھے، دونوں ہی نہ عقل و فکر سے وہ کام لیتے ہیں کہ وہ تو اس کے اہل ہی بیچارے نہیں تھے، اور یہ جس کو عقل و فکر کی صلاحیتیں دی تھی نہ یہ ان کو کام میں لاتا ہے۔ دونوں کے دونوں ہی انعام کی سطح پہ ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا یہ مویشیوں کی طرح ہیں، کہا نہیں، وہ بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہم ان کو ملانا چاہتے، وہ ان سے افضل ہیں۔ بل ہم اضل، یہ ان سے بھی کیا گزرا ہے، یہ جو چرواہا پیچھے ہے، مقتدی نہیں ہے جو اس کا یہ تباہ کر رہے ہیں اور یوں چل رہے ہیں، ان کی اپنی بھی کیفیت یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ وہ بھیڑ بکریاں، یہ ان کا چرواہا، کچھ خاصے ہیں جن کا کچھ مفہوم نہیں، کچھ الفاظ ہیں جس کے کچھ معنی نہیں۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ اپنی سناؤں جو پہلی عمر گزری، خاص طور پہ یہ جو تصوف مغز دین ہے نا، اس میں تو پوچھو ہی نہیں، اتنی بلا معنی چیزیں ہوتی ہیں، بلا مطلب کی، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس زبان کے الفاظ ہیں یہ جو بتائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں۔ ان کی ریاستیں کرائی جاتی ہیں، چلے ان کے ہوتے ہیں ان الفاظ کے جس کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زبان کے لفظ ہوتے تھے۔ سوا لاکھ مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دہرا رہے ہیں اس کو، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، دہرائے جا رہے ہیں۔ یہ جو تعویذ لکھتے تھے ہم، آج تک نہیں ہمیں پتہ اس کے بعد کہ وہ کس زبان کے الفاظ ہوتے تھے، کیسے لکھ رہے ہیں۔ حضرت غلام انعام نہیں تھے، حضرت غلام انعام تھے، ان کے ہاں سے یہ تعویذ آ رہا ہے، سینہ بسینہ آ رہا ہے، صدری علم ہے یہ، واسکٹ کا علم، علم لدنی ہے۔ وہ میں نے پچھلے درس میں شاید بتایا تھا نا، یہ لدنی کہاں سے آیا۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے لدینا علم، ہمارے ہاں یہ علم ہے۔ تصوف کے اندر یہ علم جس کی کوئی سند نہیں ہوتی، براہ راست کوئی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ملتا ہے خدا سے، اس کا نام علم لدنی ہے۔ سارا تصوف اسی علم لدنی پہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، نہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، نہ پتہ ہی ہے کہ کس زبان کے الفاظ ہیں، چلے جا رہے ہیں حضرت صاحب کی طرف سے یہ، اور یہ وظائف جتنے ہیں وہ تو پوچھو ہی نہیں، 1000 سال سے ورے تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے امام سے، پہلے جو پیر صاحب تھے ان سے وہ چلتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے چلے آتے ہیں، رٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور شریعت کے اندر آپ کے ہاں جتنے مسلک آپ دیکھتے ہیں ان کی سند کیا ہے؟ یہ آج کل جو متنازع فی معاملات بھی چلے آ رہے ہیں، جن پہ کبھی اعتراض بھی ہوتا ہے، ان بحثوں میں آپ دیکھیے ان کے ہاں سے جو دلیلیں دی جاتی ہیں، کوئی دلیل نہ عقل و فکر کی دلیل ہوتی ہے، نہ قرآن کی سند کی دلیل ہوتی ہے، ایک ہی دلیل ہوتی ہے، سلف صالحین کا مسلک تواتر سے امت میں چلا آ رہا ہے، اجماع امت ہے، جمہور کا یہ مسلک ہے، علماء متفق ہیں اس کے اوپر۔ حالانکہ امت کا اجماع آج تک کسی ایک مسئلے پہ نہیں ہوا، پہلے دن سے جو اس امت میں اختلاف شروع ہوئے تو اجماع تو وہیں ختم ہو گیا۔ آج تک اس 1000 برس 1300 برس کے اندر کسی ایک مسئلے کے اوپر متفق نہیں ہوئے۔ متفق اگر ہوتے ہیں تو وہ شاید میں نے سنایا تھا آپ کو، میرے استاد مولانا اسلم جراج پوری رحمہ، کیا بات تھی، یہ سن 30 یا 29 کی بات ہے، ساردہ بل پیش ہوا تھا اسمبلی میں، جس میں ہندو نے پیش کیا تھا، کہا یہ تھا کہ نابالغ لڑکیوں کی شادی قانوناً ممنوع قرار دی جائے۔ ہندو کی طرف سے یہ قانون پیش ہو رہا تھا، اسمبلی جو تھی اس زمانے کی وہی انگریز کی بنائی ہوئی اسمبلی، اس میں زیادہ تعداد ہی نہیں کی ہوتی تھی،
مسلمانوں کی طرف سے اس بل کی مخالفت ہوئی تھی کہ یہ ہمارے مذہب میں مداخلت